السلام علیکم اسٹوڈنٹس. وعلیکم السلام سر. جی بچوں کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مزاج سب کے اچھے ہیں ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. یس سر الحمد للہ. ویری گڈ. ماشاء اللہ موسٹلی اسٹوڈنٹس پریزنٹ ہیں آج. اچھا حدیث آپ کو پہنچ گئی ہے؟ ٹاپک آج والا حدیث کا، حدیث نمبر 6. یس سر. جی ٹھیک ہے. اچھا فرسٹلی ہم پہلے حدیث کی ٹرانسلیشن اور اس کی ایکسپلینیشن کریں گے، اس کے بعد پھر گرامر کی طرف آتے ہیں. جیسے یہ ہمارا حدیث کا پورشن ختم ہوگا پھر ہم ساتھ ہی شروع کر لیں گے جو پوئٹری ہے اور اسٹوری ہے ایک، تاکہ یہ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کورس کور کر لیں اور پیچھے گرامر کا بھی. اس کے بعد جو لاسٹ پہ ہم نے جس چیز کی ایکسرسائز کرنی ہے وہ ہماری گرامر کی موسٹلی ایکسرسائز ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے ٹیسٹ کے وہ ایک اسکیجول ترتیب دینا ہے. ابھی یہ ہماری احادیث جب مکمل ہوتی ہیں تو پھر ہم 7 احادیث میں سے کوئی 2 احادیث کی اس میں سے وہ ٹیسٹ دے دوں گا میں، تو ریٹن فارم میں آپ سے ایک اسائنمنٹ لے لیں گے 2 احادیث کی ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن. اس کی کچھ الفاظ کے معنی پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. جی شروع کرتے ہیں پھر آج والا ٹاپک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو حدیث ہے یہ حدیث مومن کے معاملات کے بارے میں ہے کہ انسان کا دنیا میں رہ کر دنیا کو آخرت کے ساتھ چلانا اور دنیا کے معاملات اس کو آخرت کے کانسیپٹ کے ساتھ آخرت کے عقیدے کے ساتھ دنیا میں اپنی زندگی بسر کرنا. یہ کچھ معاملات کے بارے میں بتایا گیا انسان کے کہ انسان کی دنیا شرط اور مشروط 2 چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم دنیا میں رہتے ہیں تو اس چیز کا ایک جو کانسیپٹ ہے کہ ہم نے یہ کام کس فارمولے کے تحت کرنا ہے. جس طرح سے ایک میتھ کا کویسچن سالو کیا جاتا ہے اس کے سٹارٹ میں ایک فارمولا اپلائی کیا جاتا ہے، اسی طرح زندگی کو گزارنے کے لیے بھی فارمولا ہے. اب وہ دینیات جو اسلام نے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے جس کو ہم حیات طیبہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، اور ہمارا دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے معاملات جو ہیں اس میں آخرت کا کانسیپٹ ہونا بہت ضروری ہے. جب ہم اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ختم کر دیتے ہیں اس وقت جرائم کی شرح بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم اس کو دنیا کے فارمولے کے تحت دنیا کی سچویشن کے اکارڈنگ ہم اس چیز کو اگر آبزرو کر لیں تھوڑا سا، برائی ہمیشہ اس وقت عروج پاتی ہے جب اس کا احتساب ختم ہو جائے. ایک چور ڈکیٹی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، تھانے میں جاتا ہے، تھوڑے سے پیسے دے کے چھوٹ کے واپس آ جاتا ہے، پھر بڑی چوری کرے گا، پھر تھانے میں جائے گا، پھر پیسے دے گا واپس آ جائے گا، پھر اس سے بڑی چوری کرے گا. اسی طرح ایک شخص نے کسی کو تشدد کیا کسی پر، تھانے گیا، اس کو پیسے دیے واپس آ گیا، اگلی دفعہ وہ قتل کرے گا. دنیا کی پرسیپشن کو اگر ہم دیکھیں تو برائی اس وقت بڑھتی ہے جب اس کا احتساب کا عمل ختم ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے. جب تک احتساب کا عمل جاری رہتا ہے تو دنیا کی برائی بھی کم رہتی ہے. اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں احتساب کے دن کو نہیں بھولنا چاہیے. جیسے ہم ہر کام کریں، روزمرہ کی جو معاملات ہیں، جو ضروریات ہیں، جو ہمارے امور ہیں، ان کو جیسے سر انجام دیں تو ہمارے ذہن میں ایک چیز لازمی ہو کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا میں نے حساب دینا ہے. جب انسان کسی چیز کو چراتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے پاس کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن ایک ذات، ایک ہستی اس کے اوپر ہر وقت نگہبان ہے، وہ ہے خدا باری تعالیٰ کی ذات. میں یہاں سے چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے قرآن کے حوالے سے جا کے ٹاپک شروع کرتا ہوں. قرآن پاک سورہ رحمان کے اندر آیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
کہ بے شک جو اللہ کے ہاں کھڑے ہونے سے لرز جاتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں، ان کے لیے دو جنتیں ہیں۔ خیر میں اس ٹاپک میں تو نہیں پڑھتا، یہ دو جنتوں کا یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، اس کو بھی کسی دن کلیئر کریں گے اگر ٹائم ملا تو، لیکن میں اس کے اکارڈنگ ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جنتیں ایک ہوں یا دو ہوں، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے لرز جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ آپ کافی عرصہ علم سیکھتے رہے، جب آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ علم کے لیے صرف کیا، تعلیم اپنی مکمل کی، فارمل ایجوکیشن مکمل کیا، بہت بڑے مفتی عالم دین بن کے جب واپس گھر جا رہے تھے تو راستے میں آپ کا جوتا ٹوٹ گیا۔ تو آپ ایک موچی کے پاس گئے، اس سے عرض کی کہ یار یہ جو میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، اس کو سٹچ کر دو، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں تمہیں دینے کے لیے، درہم دینار تو نہیں ہے، لیکن میں تمہیں دین کی کوئی بات بتا دیتا ہوں جو تمہارے کام آئے گی زندگی میں۔ تو وہ موچی کہنے لگا کہ محترم جناب علی، جوتا سٹچ کرنے کے پیسے لگتے ہیں، یہ دین سے یا یہ علم کی بات سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، آپ کو اس کے پیسے دینے پڑیں گے، ورنہ آپ کسی اور سے جا کے جوتا سلائی کروا لیں۔ آپ کے دل میں تھوڑا سا خیال آیا، آپ چونکہ کافی عرصہ تعلیم سیکھتے رہے، پڑھتے رہے، آگے گئے، جب جوتا ہاتھ میں پکڑا، محلے میں پہنچے تو وہاں پہ ایک غیر مسلم اپنے گھر کی بیرونی دیوار لگا رہا تھا، تو جو گزرگاہ تھی، راستہ تھا، جو گلی تھی، اس کا کچھ حصہ اس نے اپنے گھر کی بیرونی دیوار کے اندر شامل کر لیا۔ امام شافعی نے اس سے کہا کہ یار یہ گزرگاہ ہے، یہاں سے پیچھے بھی کچھ مکانات ہیں، میرا گھر بھی چونکہ پیچھے ہے تو باقی لوگوں کو بھی دشواری ہوگی گزرنے میں، تو یہ دیوار تھوڑی سی پیچھے کر کے لگا لے تاکہ یہاں سے راستہ لوگوں کا آسان ہو۔ تو اس شخص نے، اس غیر مسلم شخص نے امام شافعی کو تنزن ایک جملہ کہا، کہنے لگا کہ لوگوں کے گزرنے کے لیے راستہ تو کافی ہے، البتہ جب تمہارے سونے کے گڈھے یہاں سے گزریں گے، مال کے گڈھے، بیل گاڑی یہاں سے گزرے گی تو میں اپنی دیوار ہٹا لوں گا۔ تو امام شافعی کے دل پہ ناگواں گزری یہ بات، گریزاں گزری، اور آپ نے کہا کہ میں کافی عرصہ علم سیکھتا رہا، ان لوگوں کو تو نہ علم کی قدر ہے، نہ عالم دین کی قدر ہے، نہ ان کو کوئی اچھی بات کی قدر ہے، کس طرح کا معاشرہ ہے۔ تو اس وقت بادشاہ کو ایک مسئلہ درپیش آیا، اس کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا، جھگڑے میں غصے میں بیوی نے اپنے خامد کو کہا جا تو جہنمی ہے، تو بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو جا، تجھے طلاق ہے۔ اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس مسئلے پر غور فکر شروع ہوا، میں تو طلاق دے چکا ہوں، اور طلاق بھی کیسی کہ جس کا کوئی پتہ نہیں کہ بادشاہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو طلاق کا فیصلہ کیسے کیا جائے۔ بڑے بڑے علماء اس وقت کے پیش کیے گئے، حاضر کیے گئے، بلائے گئے، لیکن وہ مسئلہ کسی سے حل نہ ہو کہ یہ بادشاہ سلامت جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ تو ایک کسی وزیر نے کہا کہ جناب علی، آپ کے رائے میں ایک یہاں پہ قریبی عالم دین نئے پڑھ کے آئے ہیں، کافی عرصہ 18-20 سال انہوں نے علم سیکھا، ان کے بارے میں سنا ہے، کیوں نہ ان کو بلا لیا جائے۔ تو امام شافعی کو جب بلایا گیا تو امام شافعی نے سارا مسئلہ جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتائیں میں اس کا جواب قرآن سے دوں یا حدیث سے دوں۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا جناب قرآن سے دے دیں تو یہ تو سونے پہ سہاگا۔ تو امام شافعی نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں صرف کہ کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آپ کی لائف میں آیا کہ آپ گناہ کرنے پر قادر تھے، طاقت رکھتے تھے آپ گناہ کی، لیکن اللہ کے خوف سے آپ نے گناہ نہ کیا ہو، اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو بادشاہ سلامت نے کچھ دیر، کچھ وقت سوچا اور پھر جواب دیا، جی میرے پاس ایک زندگی میں موقع آیا تھا کہ میں اس وقت بالکل تنہا تھا، کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کا شخص میرے قریب نہیں تھا جو مجھے اس گناہ سے روک سکتا۔
بس اللہ کا خوف مجھ میں آیا اور میں نے وہ گناہ ترک کر دیا اور اس کو چھوڑ کے اللہ سے توبہ کی اور وہ میں نے گناہ نہ کیا۔ تو امام شافعی نے فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں اللہ ان کے لیے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ اب یہ ایک اتھینٹکسٹی تو نہیں، لیکن اس وقت کا جو مسئلہ تھا اس مسئلے کا صرف اور صرف یہی ایک حل تھا جو امام شافعی نے اس وقت بیان فرما دیا۔ باقی اللہ عالم کسی شخص کا خاتمہ آخر پہ وہ کس بات پہ ہوتا ہے، کس جگہ پہ ہوتا ہے، جا کے بظاہر کو دیکھتے ہوئے اس واقعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بادشاہ کا تقوی دیکھتے ہوئے امام شافعی نے یہ فتویٰ جاری کر دیا۔ تو بنیادی طور پر یہ واقعہ کس کے ساتھ ہے؟ انسان کی آخرت کے معاملات کے ساتھ ہے اور انسان کی خلوت اور جلوت کے معاملات کے ساتھ ہے۔ اب یہ حدیث کچھ انہی الفاظ کے اوپر مشتمل ہے، اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں جو بالکل اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا اسمہ یا عصمت امری، اے اللہ درست کر دے میرے لیے میرے دین کو جو حفاظت کا باعث ہے میرے معاملات کی۔ اب دین بنیادی طور پر کیا ہے؟ انسان کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ اگر ہم دین کے اوپر عمل کر کے، تعلیمات اسلامیہ پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈال لیتے ہیں تو یقینی طور پر اسلامی تعلیمات دین ہمارے معاملات کو بہتر کر دیتا ہے۔ اب اسی طرح دوسرے لوگوں کے مذاہب بھی ہیں، اب وہی مذاہب ان لوگوں کے لیے کیا بنیں گے؟ جہنم کا باعث بن جائیں گے۔ اور ہم اپنے دین کے معاملات میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ حدیث کے مطابق کہ بے شک میرے معاملات کو درست کر دے دین کے ساتھ، دین کے معاملات کے ساتھ، کہ میں دین پر چل کر وہ دین جو مجھے اور میرے معاملات کو دنیا اور آخرت میں درست رکھے اور وہ میری حفاظت کرے، مجھے وہ دین کے معاملات عطا فرما۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَا الَّتِي إِلَيْهَا مُعَادِي، اور درست کر دے میرے لیے میری آخرت کو جس کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ اب یہاں پہ جو دنیا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے آخرت کے لیے، جو کچھ ہم ایگزامینیشن ہال میں پیپر کے اندر لکھ کے آتے ہیں اسی بیس پہ ہمارا رزلٹ بنتا ہے، اسی بیس پہ ہمارا رزلٹ آتا ہے، اسی بیس پہ ہمارے مارکس آتے ہیں۔ جس نے جو کچھ ایگزامینیشن ہال میں پیپر کے اندر لکھا ہوگا اس کا معاملہ رزلٹ کا اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے۔ دنیا ایک پیپر ہے، امتحان ہے، پرخ ہے، ایک جائزہ ہے انسان کا۔ جو کچھ ہم اس میں درج کر جائیں گے اپنے نامہ اعمال کے پیپر کے اندر، وہی پیش خیمہ ثابت ہوگی ہماری آخرت کے لیے۔ آخرت کا دن جو ہے وہ رزلٹ کا دن ہے، اعمال کا دن نہیں ہے۔ پیپر کے جو سوالات ہیں یقینی طور پر جب ہم پیپر میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں دنیا کے پیپر میں، کوئی سوالات ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں کنفرمیشن ہو کہ یہ سوال پیپر میں آئے گا اور مجھے اسی کا جواب لکھنا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں جس میں سلیبس میں دی گئی بکس، جنرل نالج، ذہانت کا استعمال، قیاس کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن دینی معاملات کے اندر آخرت کے جو معاملات ہیں، رزلٹ کا دن ہے، اس کا کویسچن پیپر آؤٹ ہو چکا ہے۔ ایک ایک چیز انسان کو بتا دی گئی ہے، ہم نے جسٹ اس پیپر کو کاپی کرنا ہے۔ آنسرز ہمیں بتا دیے گئے ہیں کہ بھئی یہ سوال ہے اور اس کا یہ جواب ہے اور اس کا غلط جواب یہ ہے۔ نہ صرف صحیح جواب بلکہ غلط جواب بھی بتا دیا کہ کہیں بہام نہ رہے، کسی کو کوئی شک نہ رہے کسی قسم کا۔ جو کچھ تم دنیا میں جس طرح کے پیپر سالو کرو گے ویسا ہی تمہارا رزلٹ آئے گا۔ قبر کے سوالات کے بارے میں، قیامت کے سوالات کے بارے میں، دنیا میں ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ اللہ نے ڈسکس کر لیے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور اس کے لیے ہمیں پریکٹیکل ماڈلز بھی عطا کر دیے۔
آئیڈیلز بھی ہمیں دے دیے انبیاء کی صورت میں، صالحین کی صورت میں، شہداء کی صورت میں، نیک بزرگ بندوں کی صورت میں. تو ان سارے لوگوں یہ ماڈلز ہیں بیسیکلی ہمارے لیے. ہم نے ان کو کاپی کرنا ہے، ان نمونوں کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک قرآن پاک کے اندر، اور تحقیق نبی کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نہ صرف پیپر، نہ صرف کتاب دی، پیپر دیے، آنسرز دیے، غلط آنسرز بھی بتائے، بلکہ ایک ماڈل بھی بتا دیا، پریکٹیکل بھی بتا دیا اللہ نے کہ اس طرح سے اپنی زندگیوں کو بسر کرو. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے میری آخرت کو بہتر بنا جس کی طرف میں نے لوٹنا ہے. جب ہم دنیا کے اندر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، ظلم، زیادتی، ناجائز عمل جو بھی کریں، تو اس وقت ہمارے لاشعوری اور شعوری طور پر، دونوں طرح سے، شعوری اور لاشعوری طور پر ہمارے دل سے ایک ضمیر کی آواز آتی ہے، بے شک کوئی ذات تجھے دیکھ رہی ہے جو تجھ سے اس کے بارے میں پوچھے گی. اب وہ جس کا جتنا ضمیر پختہ ہوگا، زندہ ہوگا، تقویٰ جس کا جتنا مضبوط ہوگا، وہ آواز کو اتنا ہی اچھا لسن کرے گا. جتنی اچھی کسی کی سماعت ہو، وہ اتنی باریکی سے کسی بھی چیز کو لسن کرتا ہے. جتنی اچھی کسی کی بصارت ہو، وہ اس قدر ہی چیزوں کی آبزرویشن کرتا ہے. جتنی اچھی جس کی زبان ہو، وہ اس قدر ہی لوگوں سے بہتر معاملات کرتا ہے. اس لیے جو ضمیر کی آواز ہمارے دل سے آتی ہے اس معاملے کے بارے میں، تو جس کے پاس جتنا تقویٰ ہوگا اس آواز کو سننے کا، وہ اس قدر اس آواز کو سنے گا اور اس پر عمل کرے گا. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور بنا دے زندگی کو میرے لیے ہر بلائی میں زیادتی، یعنی کہ ہر اچھے کام میں اضافہ کرنے والی مجھے میری زندگی کو بنا. بے شک میں زندگی کے اندر اپنے معاملات کو، اپنے کام کو اس قدر بہتر کروں، زیادہ کروں کہ میرا ہر لمحہ جو ہے وہ برکت کے ساتھ ہو اور بلائی کے ساتھ ہو. جس کے بارے میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور بات بتا دیتا ہوں آپ کو، ساتھ ساتھ چل رہی ہیں باتیں. ایک قافلہ کسی غار سے گزرا، چونکہ غار کے جو راستے ہیں، ٹرنل جو ہوتے ہیں پہاڑوں کے اندر، اور ان کے اندر اندھیرا چھایا ہوتا ہے، روشنی بہت کم ہوتی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. وہاں سے قافلہ گزرا، تو قافلے کے جو راہ گزر تھے ان کے پاؤں پر کچھ کنکر چبھے زمین سے نیچے سے پتھریلے، اور ان سب نے وہ کنکر اٹھا کے اپنے اپنے پاس رکھے کہ ہم ان کو باہر جا کے پھینک دیں گے تاکہ دوسرے جو قافلے یہاں سے گزرتے ہیں ان میں سے کسی کے پاؤں کو نقصان نہ پہنچے. اچھی نیت کے ساتھ انہوں نے وہ کنکر اٹھا لیے، اور جب وہ اس غار سے باہر آئے تو انہوں نے وہ اپنے کپڑے سے وہ کنکر، سب نے چھوٹے چھوٹے کنکر نکالے، ان کو پھینکنے لگے، تو دیکھا تو وہ کنکر نہیں تھے بلکہ وہ ہیرے تھے. اور وہ ہیرے تھے تو سارے قافلے والے لوگوں نے پچھتانا شروع کر دیا. پچھتانا اس بات پر شروع کر دیا کہ جنہوں نے ان کو کنکر سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، وہ اس بات پر پچھتائے کہ کاش ہم بھی وہ کنکر اٹھا لیتے جو ہیرے ہیں، اور جنہوں نے اٹھائے وہ بھی پچھتائے کہ کاش ہم کچھ مزید کنکر اٹھا لیتے. یہی معاملہ انسان کا آخرت کے ساتھ ہے. جب ہم آخرت میں جائیں گے، یقینی طور پر وہ لوگ تو پچھتائیں گے جنہوں نے زندگی کے اندر بلائی نہ کی، اچھائی نہ کی، اور وہ لوگ جنہوں نے اچھائیاں کی، نیکیاں کی، وہ اس بات پر پچھتائیں گے کہ میں نے ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں اللہ کی رضا کے مطابق کیوں نہ گزار لیا کہ آج میرے انعامۂ اعمال میں مزید اضافہ ہوتا میری نیکیوں کا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور وہی قیامت کا دن ہوگا جہاں پہ انسان کی ذرہ برابر برائی اور ذرہ برابر نیکی بھی اس کے سامنے ہوگی. ذرہ اس چھوٹے سے چھوٹی پیس کو کہتے ہیں جو ہم اپنی بظاہر آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، جس کو، اس کے دو طریقے دیکھنے کے، یا تو مائکروسکوپ سے ہمیں نظر آتا ہے ایک ذرہ،
یا ہماری ہتھیلی پہ ذرات پڑے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی ہتھیلی کو لائٹ کے سامنے یا سورج کے سامنے کرتے ہیں اور سورج کی روشنی پڑنے سے وہ ہماری ہتھیلی پر ظاہر ہوتا ہے، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اور اتنی چھوٹی انسان کی نیکی اور اتنی چھوٹی انسان کی برائی بھی قیامت کے روز اس کے سامنے ہوگی۔ یہ بنیادی طور پر کانسیپٹ ہے آخرت کے بارے میں۔ بنا دے میری زندگی کو میرے لیے بلائی جس میں نیکی کی زیادتی ہو، نیکیوں کا اضافہ ہو۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍّ، اور بنا دے موت کو میرے لیے ہر بڑے کام سے راحت، یعنی میری زندگی کو میری نیکیوں میں برکت کا ذریعہ اور میری موت کو برائیوں سے نجات پا جانے کا ذریعہ بنا دے، تاکہ اس طرح زندگی اور موت دونوں میرے لیے باعث خیر ہو جائیں۔ یہ اس کا مفہوم لکھا اگلی حصے کا۔ اب اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ بے شک مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی تھی مومن کی اور منافق کی مسجد کے اندر، کہ مسجد کے اندر مومن ایسے ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، اور منافق مسجد کے اندر ایسے ہے جیسے پانی کے باہر مچھلی۔ یہی مثال قیاس کرتے ہوئے دنیا کے اندر ایک مومن کے لیے ہے۔ مومن کی نظر کبھی بھی مادیت چیزوں کے اوپر نہیں رہتی، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ سب کچھ فانی ہے، فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ اگر وہ دنیا کے اندر اپنے معاملات جو چلاتا ہے یا گزارتا ہے، دنیا میں وہ جتنی بھی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی نظر آخرت پر ہے۔ ہم اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے جتنی مرضی کام کریں، دنیا میں جتنی مرضی دولت کمائیں، کسی قسم کی کوئی روک تھام نہیں ہے۔ جتنی مرضی اچھی اپنی زندگی کو بنائیں، اپنی لائف سٹائل کو کوالٹیڈ بنائیں، بیٹر بنائیں، جو مرضی کریں، لیکن جو بھی کریں اسلام کے اندر رہتے ہوئے کریں، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کریں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی آئے اس پر شکر کریں، اور جو نہ مل سکے اس پر صبر کریں۔ دونوں میں بلائی ہے انسان کے لیے۔ آخری آیت حصہ جو اس حدیث کا تھا، بنا دے موت کو میرے لیے ہر برے کام سے راحت، یعنی کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو یقینی طور پر وہ یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں مزید برائی کرنے سے بچ گیا، اور اس بات پر وہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع اس کو مرنے کے بعد ملے گا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک شعر بھی پڑھا جاتا ہے، بڑا اچھا شعر ہے۔ قبر میں جب وہ فرشتے آئیں تو میں ان سے یوں کہوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو معاملہ جو قبر کا ہے انسان کا، وہ اس نیت کے ساتھ ہے کہ دنیا میں اگر وہ مزید زندگی بسر کرتا تو وہ اس کوئی برائی میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ تو جب وہ دنیا سے جاتا ہے وہ اس راحت کے ساتھ جاتا ہے وہ مومن، کہ اللہ نے مجھے برائیوں سے بچا لیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ اچھا، اس کے کچھ الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، یہ معنی آپ نے یاد کرنے ہیں، جس میں سے راحت لی میرے لیے سکون، عصمت امری میرے معاملے کی حفاظت، فیہا معادی اس میں میرا لوٹنا، کل شری ہر برائی سے، آخراتی میری آخرت، دنیا میری دنیا۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز پہ اور غور کرنی ہے، یہ حدیث کہ آخر پہ اس میں ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے، راحت لی، اور یہاں پہ یہ ضمیر ہے، امری کے آخر پہ بھی یہ ضمیر ہے، موسٹلی الفاظ کے آخر پہ یہ ضمیر ہے جو متکلم کے لیے متکلم کو ظاہر کرتی ہے، کلام کرنے والے کو ظاہر کرتی ہے۔ آگے دوسرا سوال ہے، بعض فوائد من الحدیث، کہ اس حدیث کے کچھ فوائد بیان کریں۔ تو اس کی ٹرانسلیشن تو نہیں ہے ان فوائد کی، لیکن میں آپ کو ان کی ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں، اور دوسرا میں سینڈ بھی کر دوں گا آپ کو گروپ کے اندر اس کی ٹرانسلیشن، اور وہاں سے آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا، جب اس کا سوال آ جائے پیپر میں یا ٹیسٹ کے اندر، اسائنمنٹ کے اندر، تو وہ اپنے پاس سیو رکھیے گا، میں آپ کو گروپ میں سینڈ کروا دوں گا وہ اس کی ٹرانسلیشن۔ الذی ہوا عصمت امر الرجل، وہ دین جو مرد کے دنیا کے معاملات کی حفاظت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، الذی ہوا ضمیر جو ہے وہ دین کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ دین عصمت جو حفاظت کرتا ہے، امری معاملات کی، الرجلی
مرد کے دنیا کے اندر جو معاملات ہیں اس کی حفاظت کرے. تو یہ پیچھے ہم نے حدیث کے اندر پڑھا ہے اے اللہ درست کر دے میرے لیے میرے دین کو جو حفاظت کا باعث ہے میرے معاملات کی. تو پہلے حصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس کا کہ دین وہ جو انسان کے دنیا کے معاملات کو بہتر کرے اور اس کے معاملات کی حفاظت کرے. دوسرا ہے اس کا جو فائدہ ہے اس حدیث کے اندر ہمارے لیے الذی ہوا معاش الرجل فی الدنیا، دین وہ ہے کہ مرد کی دنیا کے اندر وہ اس کی طرف لوٹتا ہے، اس کو فائدہ پہنچاتا ہے. معاد کلنا الی الاخرتی، تیسرا ہم سب نے لوٹنا ہے آخرت کی طرف. تو یہ ایک عقیدہ انسان کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہیے. اور ویسے بھی یہ 5 عقائد میں سے ایک عقیدہ بھی ہے اسلام کے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. 5 جو عقائد ہیں دین اسلام کے اس میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھیں. آخری جو ہے طلب الدنیا اذا کان ملحقا بطلب الاخرۃ لیس مکروہا، دنیا کی طلب کرنا آخرت کے ماتحت ہو کر مکروہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کی طلب کرتے ہیں جب کان ملحقا وہ ساتھ ہو بطلب الاخرۃ، آخرت کی طلب کے ساتھ دنیا کی طلب ہو تو یہ مکروہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. آخری حصے کا مطلب دوبارہ سن لیں کہ جب ہم اے اللہ، ہم دعا کرتے ہیں نا قرآن پاک کے اندر بھی یہ دعا موجود ہے کہ اللہ میری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما. تو یہ اسی سے لیا گیا ہے یہ جملہ حدیث کا، اور انسان کے لیے جو بہتری ہے کہ دنیا کی طلب آخرت کے ماتحت ہو کر کہ یا اللہ مجھے وہ دنیا عطا کر جو آخرت میں میرے لیے کام آئے. تو یہ طلب مکروہ نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کی طلب جائز ہے آخرت کے ساتھ. جی ہیو یو اینی کوسچن؟ نو سر. جی کلیئر ہے؟ ایک دو بچہ اور بھی مجھے بتا دے، سب کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا حدیث کے متعلق؟ یس سر. جی ٹھیک ہو گیا. آج کا ہم شروع کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ ٹاپک ہم نے شروع کیا تھا یہ مرکب اضافی کا. ڈیفینیشن میں نے اس کو آپ کو بتا دی تھی، اس کی علامات بھی اس کی بتا دی تھی. دوبارہ سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اسے. مرکب اضافی 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں، اور انگلش میں جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں نا کلیکٹیو ناؤنز، بیسیکلی یہ وہی کانسیپٹ ہے مرکب اضافی کا، مرکب کا، کلیکٹیو ناؤن کا جو ہم انگلش میں پڑھتے ہیں. جس طرح سے 2 لفظوں کا ایک ساتھ جمع ہو کے آنا، جس طرح سے انگلش میں کہتے ہیں جیرنڈ اس ورب کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ING لگا ہو. اور ناؤن اور جیرنڈ کا اسم اور فعل کا ایک ساتھ آنا، 2 اسموں کا ایک ساتھ آنا. ٹھیک ہے. باسکٹ بال، اب باسکٹ ورڈ الگ ہے، بال ورڈ الگ ہے، تو کلیکٹیو ناؤن کے اندر کیا ورڈ ہے؟ باسکٹ بال. اسی طرح ٹیبل ٹینس، ٹیبل بھی ناؤن ہے اور ٹینس بھی ناؤن ہے، تو دونوں کا ایک ساتھ آنا کلیکٹیو ناؤن کہلاتا ہے. اسی کو میں یہ کلیکٹیو ناؤن مینز مرکب اضافی، یہ اس کی اقسام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح واشنگ مشین، واشنگ ورب ہے، مشین ناؤن ہے. یہ میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں ساتھ، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کانسیپٹ. تو اس کی علامات جو میں نے بتائی تھیں، نمبر 1 تو یہ تھا کہ اس کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے، جس کی طرف نسبت کی، مضاف الیہ کہتے ہیں جس کی طرف نسبت کی جائے کسی چیز کی. مثال کے طور پہ احمد کی کتاب، احمد اس میں مضاف ہے، یہ مرکب اضافی ہے، اور کتاب اس میں احمد مضاف الیہ ہے اور کتاب اس میں مضاف ہے. مضاف اس چیز کو کہتے ہیں جس کی نسبت کی جائے، اور مضاف الیہ اس کو کہتے ہیں جس کی طرف نسبت کی جائے چیز کی. ٹھیک ہے. تو مضاف الیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. مکسور مطلب اس کے نیچے ہمیشہ زیر آتی ہے. یہ مثالوں سے میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں جیسے ہی ہم شروع کرتے ہیں. ایک اصول جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا وہ تھا حمزہ کا اصول. یہ اس کی مشق آگے کروائی گئی ہے. یہ اس دن بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ جب اسم کا حمزہ شروع میں آئے گا، اسم
تو وہ حمزہ کے ساتھ اس کے حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا، جس کو ہم الف کہتے ہیں بنیادی طور پر، یہ حمزہ ہے گرامر کے اندر، تو وہ حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. حرکت کہتے ہیں زیر زبر پیش کو. اور اگر اسم درمیان میں آئے گا اور اس سے پہلے کوئی استفہامیہ لفظ آ جائے گا، ورڈ آ جائے گا، سوالیہ لفظ آ جائے گا، تو وہ اسم، وہ حمزہ ساکن ہو جائے گا، گر جائے گا، لیکن وہ لکھا ضرور جائے گا. ٹھیک ہے، لکھا جائے گا. یہ موسٹلی الفاظ ہم کچھ ایسے عربی کے پڑھتے ہیں جو ساتھ لکھے تو جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے. جس طرح سے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کویسچن کیا تھا، میں نے الف مکسورہ کا کانسیپٹ کروایا تھا جب، تو اس نے کہا تھا، کنزا نے کیا تھا سر کہ جیسے میرا نام کنزا ہے اور اس کے آخر پہ یہ آتی ہے، اسی طرح سغرا کے آخر پہ یہ آتی ہے، تو وہ یہ پڑھی نہیں جاتی، وہ سائلنٹ ورڈ ہے. بعض دفعہ جب اس کی حرکتیں بدلتی ہیں، سٹرکچر چینج ہوتا ہے اس ورڈ کا، تو وہ یہ بھی پڑھی جاتی ہے جب اس کا گرامر کے اندر اس کا رول چینج ہو کر آئے. اسی طرح جیسے کہ انگلش کے اندر بے شمار ورڈز ایسے آ جاتے ہیں جس کے کچھ ڈیجٹ سائلنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بے شمار، کوئی ایک نہیں، بے شمار ورڈ. لسن کے اندر ٹی سائلنٹ جس طرح سے آتا ہے، مثالیں دیں گے تو بڑی دور چلی جاتی ہیں. تو کچھ الفاظ ساکن ہوتے ہیں لیکن جب گرامر کے اندر ان کا رول بدل جاتا ہے تو وہ حرکت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. تو اسی طرح اسمہا کا لفظ شروع میں ماں آ جائے گا تو اسم کا الف جو ہے، حمزہ جو ہے، اس کی حرکت گر جائے گی، یہ ساکن رہے گا، لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، ڈائریکٹ پڑھا جائے گا مسموہا، اس کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے، اب اگلے جواب کے اندر چونکہ استفہامیہ لفظ نہیں آیا تو وہی الف جس کی حرکت گر گئی تھی اب وہ حرکت پڑھی جا رہی ہے، اسمہا عائشہ تو، اس کا نام عائشہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کا میرے خیال سے یہ مشق آپ خود کر لیں گے. اگر کچھ آپ نے اس میں سے کرنا ہے، کوئی پڑھنا ہے، کوئی سمجھنا ہے، کوئی جو ایگزامپلس دی گئی ہیں تو مجھے بتا دیں، ادروائز پھر ہم آگے شروع کرتے ہیں. جی بتائیے گا مجھے، یہ مشق آپ نے ایک ایک ایگزامپل کے ساتھ کرنی ہے کہ آپ خود کر لیں گے اس کو سالو؟ صرف یہی کانسیپٹ دیا گیا ہے اس کے اندر. کر لیں گے. جی، اور باقی جس طرح سے آپ نے مجھے وہ بڑا اچھا جن بچوں نے وہ سینڈ کیا تھا سوالات کچھ کہ وہ لئیسا اور لئیست کا کانسیپٹ، جب آپ اس کو ریڈ کرتے ہیں تو بے شمار کانسیپٹ آپ کے ساتھ کلیئر ہوتے ہیں. اس میں آپ نے اس میں اشارہ بھی ساتھ دیکھنا ہے، اس میں ضمیر کو بھی ساتھ دیکھنا ہے. آج آپ مرکب اضافی کی کچھ مشق کر رہے ہیں، اب نیکسٹ جو جملے آپ پڑھیں گے اس میں مرکب اضافی کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے ایگزامپلس کے اندر. ٹھیک ہے جی، اور یہ اسی وقت ہوگا جب یہ مشق آپ سالو کریں گے. ابھی تو میں یہ پڑھاتا جا رہا ہوں، بعد میں جب میں نے ٹیسٹ لینے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں میں نے پوچھنی ہے آپ سے. پیج نمبر 23 پہ آ جائیں. سوال ہے، درج ذیل جملوں میں سوالات کے جوابات مرکب اضافی کے کلمات کے ساتھ دیے گئے ہیں، ان کو ذرا غور سے پڑھنے. آج پیج نمبر 23 پہ میرے خیال سے پیجز ہیں سر سب کے پاس، یہ سینڈ کر دیے گئے تھے لاسٹ لیکچر میں. سوال ہے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اب اس کے ساتھ مرکب اضافی کے ساتھ اس کا جواب آ رہا ہے. ھذا کتاب الاستاذی، یہ استاد کی کتاب ہے. اب اس کی دو جو علامات میں نے آپ کو بتائی تھی مرکب اضافی کی، ایک یہ بتائی تھی کہ اس کا مضاف علیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، کہ مضاف علیہ کے آخر پہ ہمیشہ زیر آتی ہے، مکسور کسر سے ہے. کسرہ کہتے ہیں زیر کو، ٹھیک ہے، فتح کہتے ہیں زبر کو، اور ضمہ کہتے ہیں پیش کو. یہ عربی کی اصطلاحیں ہیں گرامر کی، جو حرکتیں ہم پڑھتے ہیں نا زیر زبر اور پیش کی، یہ ان کی ہیں. میں نے بتایا تھا کہ ہمیشہ یہ مکسور ہوتی ہے، زیر کے ساتھ آتی ہے، کسرہ کے ساتھ آتا ہے مضاف علیہ اس کا. دوسرا میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کے اندر حرف جو ہیں، حروف جو ہم نے حرف جارہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ محذوف ہوتے ہیں دو اسموں کے درمیان. جس طرح سے یہ مثال آئی ہے اس کے اندر واضح دونوں چیزیں آ جائیں گی. ھذا کتاب الاستاذی، یہ استاد کی کتاب ہے.
اب اس کے اندر لفظ ترجمے کے اندر کی آیا ہے، عربی کی جو متن ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کی نہیں ہے، یہ کی اس کے اندر محذوف ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نے خود اس کو ترجمے کے ساتھ اور ترکیب کے اندر لکھنا ہے کہ اس کا مضاف علیہ کا جو حرف ہے الا، یا جس طرح سے آف کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے اس میں انگلش کے اندر، تو وہ بظاہر ہوتا ہے یہ مخفی ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب الاستاذی، استاد کی کتاب، ایک تو ہمیں اس کی علامت یہ پتہ چل گئی کہ لفظ جو کی ہے ترجمے کے ساتھ آیا یہ حرف جارہ ہے اور یہ محذوف ہے، اور دوسرا استاد، لفظ استاذی لکھا ہوا ہے، استاذی، اب زال کے نیچے زیر آئی ہے، تو دوسری علامت ہے مرکب اضافی کی کہ اس کے آخر پہ ہمیشہ زیر آتی ہے، یہ مکسور ہوتا ہے مضاف علیہ۔ اس کے اندر کتاب مضاف ہے کیونکہ کتاب کی نسبت کی جا رہی ہے استاد کی طرف، تو استاد کیا ہے؟ مضاف علیہ، جس کی طرف چیز کی نسبت کی جا رہی ہے، اور حاذا اس میں اشارہ ہے۔ میں نے پیچھے ایک فارمولا آپ کو بتایا تھا، اس میں اشارہ ہمیشہ اسم یا جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو اس میں اشارہ کی، اس کے حوالے سے آتا ہے، تو یہاں پہ جو اس میں اشارہ کی نسبت ہے وہ استاد کی طرف ہے، تو استاد مذکر ہے تو اس میں اشارہ بھی مذکر ہے۔ یہ کتاب مونس ہے تو اس میں اشارہ مونس نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں اشارہ آئے گا مضاف علیہ کی نسبت سے، جس کی طرف ساری نسبت ہے، جو مین رول ہے جس کا جملے کے اندر۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں اور چھوٹی سی، ٹیلی کرتا ہوں میں انگلش گرامر کے ساتھ اس کو۔ ایکٹیو اور پیسو کی ڈیفینیشن آپ کیا کرتے ہیں انگلش کے اندر؟ کوئی ایک اسٹوڈنٹ مجھے بتا دے ایکٹیو اور پیسو کی شارٹ کٹ ڈیفینیشن بتائیں کوئی مجھے، وہاں سے آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی اس جملے کی۔ سر ایکٹیو میں سبجیکٹ کو ہی رو بنایا جاتا ہے اور پیسو میں آبجیکٹ کو ہی رو بنایا جاتا ہے، شارٹلی اگر آپ کو۔ آؤٹ اسٹینڈنگ، اس کا مطلب یہ ہے، بڑا اچھا جواب دیا زبیر آپ نے، کہ جب ہم فکرے کے اندر مین بات سبجیکٹو کے بارے میں کی جا رہی ہو، سبجیکٹ کے بارے میں کی جا رہی ہو، تو اس کو ہم ایکٹیو سینٹینس کہتے ہیں، اور جب مین رول یا جو اصل بات آبجیکٹ کے بارے میں کی جا رہی ہو تو اس کو ہم پیسیو سینٹینس کہتے ہیں۔ یہی فارمولا اس کے اندر ہے، اس میں اشارہ کے اندر جس چیز کا مین رول ہوگا، جس کی طرف نسبت ہوگی جملے کی، ساری بات جس کے لیے کی جا رہی ہوگی، اسی کی مناسبت سے اس میں اشارہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اشارہ ہمیشہ اس میں ضمیر یا اس میں مضاف علیہ کے طور پہ آئے گا، کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو پورے جملے کا، جس کی مین بات کی جا رہی ہو جملے کے اندر۔ اگر تو مین بات کتاب کی ہوگی تو کتاب کے ساتھ اس میں اشارہ آ جائے گا، اگر مین بات اس میں استاد کی جا رہی ہے، مضاف علیہ آیا ہے، تو پھر وہ اشارہ بھی مضاف علیہ کی نسبت سے آئے گا۔ ما حاذا، یہ کیا ہے؟ حاذا قلم، قلم التلمیذی، یہ شاگرد کا قلم ہے۔ اب تلمیذی، تلمیذ کہتے ہیں شاگرد کو۔ مثال دیکھیں آپ اور اس کے جواب کے اندر علامات دیکھیں، تینوں علامات موجود ہیں، تینوں پوری اس کی گرامر کے روح سے۔ تلمیذی، زال کے نیچے زیر ہے، اس کا مطلب مرکب اضافی، اور شاگرد قا قلم، پہلے کی آیا تھا اب قا آیا، تو قا کیا ہے؟ حرف جارہ محذوف، ٹھیک ہے۔ اور اس کا دوسرا جو گرامر کا حصہ ہے حاذا، یہ مضاف علیہ کی نسبت سے آیا ہے، شاگرد کی، قلم کی نسبت سے نہیں آیا اس میں اشارہ۔ تیسری مثال، ما حاذہ، یہ کیا ہے؟ حاذہ حدیقۃ المنزلی، یہ گھر کا باغ ہے۔ باغ، منزل، چونکہ اس میں مضاف علیہ ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے گھر کی طرف، منزل کی طرف، تو منزل کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو زیر مضاف علیہ کی پہچان ہے کہ اس کے آخر پہ ہمیشہ کسرہ آتا ہے، مکسور ہوتی ہے، اور قا لفظ اس کے اندر مرکب اضافی کا وہ اس کی دوسری علامت ہے۔ ساری مثالیں اسی کے اکارڈنگ ہیں۔ یہ ایک مثال ہے تل کا مرواحۃ السقفی، یہ ایک اسٹوڈنٹ نے کویسچن کیا تھا مجھ سے پنکھے کے بارے میں، وہ چھت کا پنکھا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پہ تل کا جو آیا ہے یہ سقف کی نسبت سے آیا ہے. اس وقت تو مجھے یہ نہیں ملا تھا یہ مثال، تو میں نے ویسے آپ کو بتا دیا تھا اس کا مفہوم کہ یہ کس کی نسبت سے آتا ہے. تو سقف اس کے اندر مونس ہے اور مضاف علیہ ہے. تو مضاف علیہ مونس ہوگا تو اس میں اشارہ مونس آئے گا، مضاف علیہ مذکر ہوگا تو اس میں اشارہ مذکر آئے گا. جی یہاں تک مجھے بتائیں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو. السلام علیکم سر، یہ جو آپ نے بتایا تلمیذن کہ زال کے نیچے دو زیریں ہوں، سر اس کنسیپٹ کی مجھے سمجھ نہیں آئی، پھر سے ایک دفعہ بتا دیں مجھے. میں بیٹا میرے سے ٹھیک سمجھ ساری آئی اس کی. ساری ہی ایگزامپلس کے اندر جو مضاف علیہ ہوگا اس کے آخر پہ زیر آئے گی، وہ چاہے استاذی ہو، تلمیذی ہو، منزلی، والدی، مدرساتی، غرفاتی، ثقفی، محمدین، جتنے بھی الفاظ مضاف علیہ آئیں گے مثال کے اندر سب کے نیچے زیر آئے گی. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا تھا ھذا قلم تلمیذی کہ یہ قلم شاگرد کا ہے، تو شاگرد مضاف علیہ ہے. اور مرکب اضافی کی علامات، دو علامات میں نے آپ کو بتائی تھیں. ایک علامت یہ تھی کہ اس کا جو مضاف علیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر آتی ہے اس کے آخر پہ. اور دوسری علامت یہ ہے مرکب اضافی کی کہ اس کے درمیان ایک حرف جر محذوف ہوتا ہے، حذف کیا ہوتا، مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوا. جتنے بھی آپ پڑھیں گے، استاد کی کتاب، شاگرد کا قلم، گھر کا باغ، لڑکے کی سائیکل، اسکول کا دروازہ، کمرے کی کھڑکی، چھت کا پنکھا، اور وہ محمد کی کار ہے. یہ محمد اسم کے طور پہ آیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی آپ الفاظ پڑھیں گے مرکب اضافی کے، یہاں پہ بیسیکلی یہ جو میں نے ابھی ایگزامپلز آپ کو دی ہیں بنیادی طور پر یہاں پہ مرکب اضافی کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے آپ کا. تو تلمیذی کے آخر پہ زال کے نیچے زیر ہے تو یہ مضاف علیہ ہے. جی سوال آپ کا کوئی اس کے اوپر؟ ٹھیک ہے سر، میں مزید نہیں پڑھوں گی تو صبح اگر نہ پتا چلا تو آپ سے پوچھ لوں گی ایک دفعہ پھر آگے سے. میں پھر دوبارہ بتانے لگا ہوں آپ کو. جب تک آپ یہاں پہ ایگری نہیں کریں گی میں آگے نہیں چلوں گا نا. اس طرح تو میرے مائنڈ میں وہ ابہام رہے گا کہ پتہ نہیں وہ بچے کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی. میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں. سر میں اگر دوبارہ پڑھوں گی، میں شروع سے اس کا بتاتا ہوں دوبارہ. ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت مرکب اضافی. ابھی جو ہم نے یہ ایگزامپلس پڑھنے لگے ہیں یہ مرکب اضافی کی ایگزامپلس ہیں. کلیئر؟ مرکب اضافی کی دو علامات ہیں جو اس کو ظاہر کرتی ہیں. کون سی علامات ہیں؟ نمبر ایک یہ کہ یہ ہمیشہ دو الفاظ یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے مرکب اضافی. ٹھیک ہے، دو سے کم الفاظ ہیں، ایک لفظ کا مرکب نہیں ہوتا. مرکب کہتے ہی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ہیں. اب اس کی دو علامتیں ہیں. مرکب اضافی کے اندر ایک ہوتا ہے مضاف، ایک ہوتا ہے مضاف علیہ. مضاف کہتے ہیں اس چیز کو جس چیز کی نسبت کی جائے کسی کی طرف. مثال کے طور پہ میرا موبائل، یہ میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے موبائل میرا، یہ موبائل میرا ہے. اب اس کو مضاف علیہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو یہ کیا مضاف اور مضاف علیہ کیا ہے مرکب اضافی کے اندر دو لفظوں کا. اچھا یہ میں کہتا ہوں، مثال دے دیتا ہوں میں، سر امجد کا موبائل. اب یہ موبائل مضاف ہے کیونکہ یہ میرا موبائل ہے، اور سر امجد مضاف علیہ ہیں جن کا یہ موبائل ہے. ٹھیک ہے، مضاف اور مضاف علیہ کا کانسیپٹ یہاں تک کلیئر ہو گیا. چیز جو ہے جی سر، ملکیت کی یا جو بھی جس کی، وہ مضاف ہے، جس کی طرف وہ جائے گی، جس کی وہ ہوگی، وہ مضاف علیہ ہے. یہ ایک اس کی پہچان ہے مضاف اور مضاف علیہ کے دو لفظوں کی. دوسرا میں نے کہا سر امجد کا موبائل. اب کا لفظ جو ہے یہ حرف ہے، اور عربی فقرے کے اندر مرکب اضافی میں یہ مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بظاہر وہ لکھا نہیں ہوتا جملے کے اندر، لیکن ترجمے کے اندر وہ آ جاتا ہے. تو اس کے اندر چھپا ہوا جو حرف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حرف جارہ مخفی. علامت اس کی تیسری چیز کہ جو مضاف علیہ ہوگا یعنی جس کی چیز ہوگی، جس کی طرف وہ چیز لٹائی جائے گی، عربی کے اندر
اس کے نام کے ساتھ اسم کے آخر پہ جو لفظ آتا ہے، حرف آتا ہے، اس کے آخر پہ زیر ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ایک اس کی علامت ہے. مثال میں نے بتائی تھی ھذا کتاب الاستاذی، یہ استاد کی کتاب ہے. اب یہاں پہ دو مثالیں ہیں مرکب اضافی کے اندر، استاد مضاف علیہ ہے اور کتاب مضاف ہے. ٹھیک ہے جی، اور مضاف علیہ ہے استاد، اور استاذی لکھا ہوا ہے، استاذی، زال زیر زی، زی اس کی علامت ہے، اس کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے. اور استاد کی کتاب، تو استاد مضاف علیہ ہے اور کتاب مضاف ہے، مضاف علیہ کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، جو ہمیشہ آتی ہے اور اس کی پہچان ہے. اور مخفی اس کے اندر کی ہے، استاد کی کتاب. یہ سارا کانسیپٹ تھا بیٹا. مزید جا کے آپ اس کو ایگزامپلس کو دیکھیں، اسی کو ذہن میں رکھیں اور اس کی تیاری کریں. جو چیز پھر بھی نہ سمجھ آئے پھر وہ ڈسکس کر لیں. چلیں آگے. یس سر. جی، پریزنس شو کر دیا کریں کبھی کبھار یار بچوں، یہ بوائز تو بڑا کم بولتے ہیں. اگلا سوال اس کا، درجہ جملوں میں سوالات میں مرکب اضافی کے کلمات کو استعمال کیا گیا ہے. اب اوپر تو انہوں نے خاص طور پہ ہمیں ڈیفائن کر کے بتائی ہے نا ایک ایک چیز، یہاں پہ ہم نے اب دیکھنا ہے کہ ان کا استعمال کیسے کیا گیا ہے. من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا طالبن، یہ طالب علم ہے. مسم الطالبی، طالب علم کا نام کیا ہے؟ اچھا، یہ ایک الگ کویسچن ہے. اگلا اگر ہم اس میں جاتے ہیں ابھی تو یہ آپ کو مرکب اضافی کا جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے یہ کنفیوز کرے گا کل. ٹھیک ہے، آج آپ 4 چیزیں نوٹ کریں. سب سے پہلے مرکب اضافی کی تعریف. مرکب 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو مرکب کہتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، اس میں مرکب اضافی کے اندر ایک مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف علیہ ہوتا ہے. مضاف کہتے ہیں جس چیز کی نسبت کی جائے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف نسبت کی جائے اس کو مضاف علیہ کہتے ہیں. جس چیز کی نسبت کی جائے اس کو مضاف، اور جس کی طرف نسبت کی جائے اس کو مضاف علیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 3. سر تھوڑا سلو لکھا ہے، اچھا ٹھیک ہے اور ذرا دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں ایک بار. جی لکھیں. مرکب کہتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کے مجموعے کو. 2 یا 2 سے زیادہ کلمہ لفظ کو کہتے ہیں، کلمات الفاظ. ٹھیک ہے، 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. اب یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں مرکب اضافی. مرکب اضافی کے اندر ایک مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف علیہ ہوتا ہے. یہ لکھیں. مضاف اس چیز کو کہتے ہیں جس کی نسبت کسی کی طرف کی جائے. جس چیز کی نسبت کی جائے اس کو مضاف کہتے ہیں. شارٹ المختصر تعریف. اور مضاف علیہ کی تعریف، جس کی طرف نسبت کی جائے اس کو مضاف علیہ کہتے ہیں. علامات لکھیں اس کی. مرکب اضافی کی علامات ہیڈنگ دیں اوپر. جی، پہلی علامت، اس میں حرف جارہ مخفی ہوتا ہے. مرکب اضافی کے اندر حرف جارہ مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. دوسری علامت، مرکب اضافی میں مضاف علیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. مکسور کا آگے لکھ لیں کہ اس کا زیر آتی ہے اس کے آخر پہ، ہمیشہ مضاف علیہ کے آخر پہ.
تیسرا پوائنٹ اس کا لکھیں مرکب اضافی کا ایک اور، اس کو الگ سے لکھیں، یہ علامات میں نہ لکھیں اس کا، ٹھیک ہے، یہ الگ سے ایک پوائنٹ ہے اس میں اشارہ کے بارے میں۔ اس کا مرکب اضافی میں اس میں اشارہ ہمیشہ مضاف علیہ کی نسبت سے آتا ہے، جو مضاف علیہ ہوگا وہی اس میں اشارہ ہوگا۔ مضاف علیہ اگر مذکر ہے تو اس میں اشارہ بھی مذکر ہوگا، مضاف علیہ اگر مونس ہے تو اس میں اشارہ بھی مونس ہوگا۔ جی کلیئر ہو گیا بچوں یہاں تک؟ یس سر۔ کسی کا کوئی سوال؟ یس سر۔ جی زبیر۔ سر بیسیکلی ہم نے پڑھا ہے کہ جو ضمیر ہیں ان کی دو اقسام ہوتی ہیں، ضمیر متصلہ اور ضمیر منفصلہ، جسے ہم انگریزی میں اٹیچ پرونون اور سیپریٹ پرونون کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ضمائر جب اسم کے ساتھ مل کر، یہ جو ضمیر متصل ہے یہ جب اسم کے ساتھ ملتی ہے تو مرکب اضافی بناتی ہے، اگر حروف اور فعل کے ساتھ ملے گی تو کیا بنائے گی؟ یہ سوال میرے خیال سے آپ نے پہلے بھی کیا تھا۔ یس سر۔ جی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اس ٹاپک میں جا کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے سر۔ ہاں پہلے پڑھیں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے، ٹاپک وائز چلیں گے تو بہتر رہے گا۔ سوال اپنا مجھے نوٹ کروائیے گا دوبارہ۔ ضمیر متصل یس سر۔ جب اسم کے ساتھ ملتی ہیں تو یہ مرکب اضافی بناتی ہیں، حرف اور فعل کے ساتھ جب ملتی ہیں تو کیا بناتی ہیں؟ جی یہ میں نے نوٹ کر لیا ہے، یہ ضرور آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ یس سر۔ جی اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈیٹیل کے ساتھ اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ بیان کیے جائیں نا، اگر میں یہاں پہ اس کو فوری طور پہ آپ کو بتا دوں گا تو مائٹ بھی پاسبل کہ اس میں کوئی ابہام باقی رہے، کوئی نہ کوئی اس میں کنفیوژن مزید باقی رہ جائے۔ اگر میں اس کو پورے ایک خاکے کے ساتھ لے کے آتا ہوں اس کا آنسر، اور ایسی ایگزامپلس لے کے آتا ہوں اور ایسا اس کا ایک تھیم کریٹ کرتا ہوں جو سب کے لیے آسان ہو اور بہترین طریقے سے وہ سمجھ آ سکے، تو وہ بہتر رہتا ہے۔ اس لیے بعض سوالات میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں اور وہ اس ٹاپک کے ساتھ جا کے یا اس کے وقت پر یا مزید اس کو آسان اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے نوٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یس سر۔ اوکے تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ تھینک یو۔